السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کا ویلاگ بڑا امپورٹنٹ اس سلسلے میں ہے کہ میں نے چند دن پہلے نون لیگ کی ایک مرکزی قیادت سے میری گفتگو ہوئی تھی اور میں نے ان سے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے کیا کچھ ہوا اور اب پارٹی کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مجھ سے رابطہ کیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ جی آپ نے نون لیگ کا تو پوائنٹ آف ویو دے دیا، اب ذرا ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی دیں۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، تو آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ ضرور دیں۔ تو یہ ویلاگ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تھاٹ پروسیس کیا چل رہا ہے اس وقت، یہ اس سے متعلق ہے۔ اس میں میرا تجزیہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بہت کم ہوگا، اور زیادہ تر رپورٹنگ ہوگی جو میں نے سنا ہے، جو میرے سوالات تھے، میں بالکل اسی طرح وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بڑی ایک طویل گفتگو تھی اور یہ میں پہلے سے بتا دوں کہ یہ کسی ایک سورس سے نہیں ہے، یہ دو مختلف کم از کم سورسز سے ہے۔ میں اس کو کراس چیک بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی تھاٹ پروسیس ہے، تو مجھے دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ آف ویو ملا ہے تقریباً، آپ یہ سمجھ لیجیے۔ تو میں نے سب سے پہلا جو میرا سوال یہ تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کیوں کہا کہ جی وہ واپس آئیں تو پھر ہم استعفے دیں گے۔ اس میں مجھے یہ جواب دیا گیا، اب ذرا غور سے سنیے گا، اس میں مجھے یہ جواب دیا گیا کہ ہمیں یہ محسوس ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہوا کہ جب پی ڈی ایم کے اس اجلاس کے اندر ہم نے شرکت کی تو شاید تب تک آلریڈی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر ایک مائنڈ میک اپ ہو چکا تھا اس اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے ہی، اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے اجلاس سے 2 دن پہلے یہ جو بیانات آنا شروع ہوئے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کے، کہ جی استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بلا وجہ ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں مجھے بتایا گیا کہ جی 20 ستمبر 2020 کا جو اعلانیہ ہے پی ڈی ایم کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کی آخری شق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہو یا استعفوں کا معاملہ ہو، اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو لائحہ عمل طے کرے گی۔ تو ابھی تو اس کمیٹی نے کسی قسم کا ایسا کوئی فیصلہ کیا نہیں تھا، نہ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی سب یہاں سے استعفیٰ دیں گے، تو پھر مولانا فضل الرحمان نے اس قسم کا بیان کیوں دیا؟ دو میں سے ایک سورس نے یہ بات کہی ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ میسیجنگ بھی کی گئی پی ڈی ایم کے اس اجلاس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو کہ جی یہ اس قسم کا بیان کیوں دیا جا رہا ہے، اس پہ انسسٹ کیوں کیا جا رہا ہے استعفوں کے حوالے سے، جبکہ ابھی تک اس معاملے میں کوئی طے تو کچھ ہوا نہیں ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے وہاں جانے سے پہلے ہی یہ سب کچھ طے کر لیا گیا تھا اور ہمیں صرف وہاں پہ فیصلہ سنایا گیا کہ جی استعفے تو ہر صورت دینے پڑیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میرا یہ سوال تھا کہ کیا آپ لوگ استعفے نہیں دینا چاہتے تھے؟ ظاہری بات ہے، سوال تو یہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس موقع کے اوپر استعفے دینے کے حوالے سے جو سب سے بڑی ہمارے لیے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ ایک واقعہ، بلکہ اس میں کوٹ کیا گیا تو واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ واقعہ مجھے یہ کوٹ کیا گیا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن واک آؤٹ کر جائے، اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر جائے، اور پھر عمران خان صاحب آئیں اور آ کے وہاں پہ بیٹھیں یا آ کے وہاں پہ خطاب کریں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، اور نہ وہ پسند کرتے ہیں کہ میں تب آؤں جب اپوزیشن وہاں پہ بیٹھی ہو۔ تو اس لیے اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن باہر چلی جائے، پھر عمران خان صاحب آئیں اور پھر آ کے وہ خطاب کریں۔ تو مجھے بتایا گیا کہ جی ریسنٹلی پھر ہم لوگوں نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کی اور ہم نے کہا کہ جی نیشنل اسمبلی سے ہم واک آؤٹ نہیں کریں گے،
اور جب ہم نے یہ کرنا شروع کیا تو عمران خان صاحب کا جو پلان ہوتا بھی تھا آنے کا وہ کینسل ہو جاتا تھا کہ بھئی اپوزیشن تو باہر نہیں جا رہی. تو یہ ایک واقعہ کوٹ کر کے مجھے بتایا گیا کہ جی اس وجہ سے ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ دراصل میں حکومت جو ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ یہ استعفے دے کے باہر نکلیں یہاں سے, اور استعفے دینے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ٹوٹلی پاکستان تحریک انصاف کی یا حکومت کے ہاتھ میں آ جائے, جس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت استعفے نہیں دینا چاہتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر, اور جس کی بات میں کر رہا ہوں پچھلے 1 مہینے کی تقریباً, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی کامیابیاں سمیٹی تھیں, جس کے اندر ضمنی الیکشنز کے اندر بڑی اعلیٰ پرفارمنس, سینٹ کے الیکشنز کے اندر یوسف رضا گیلانی کو جتا دینا, اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا معاملہ تو خیر ابھی قانونی طور پر بھی پھنس چکا ہے یا پھنسنے والا ہے, وہاں تک بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی لے کر گئی. تو شاید پی ڈی ایم کے اندر چند ایسی طاقتیں ہیں یا چند ایسے لوگ ہیں جو دراصل میں بلاول بھٹو زرداری کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ رائز نہیں دیکھنا چاہتے, اور اس لیے اس سارے معاملے کو سبوٹاج کر دیا گیا ڈیلیبریٹلی. 26 تاریخ کو یہ مارچ ہونا تھا اور اس سے صرف 10 دن پہلے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سبوٹاج کر دیا گیا. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, نہ تو اس قسم کی کوئی بات ڈیسائیڈ ہوئی بھی تھی کہ جی لانگ مارچ کے ساتھ جو ہے وہ استعفے بھی ہوں گے, نہ اس قسم کی کوئی بات تھی. بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا تھا کہ لانگ مارچ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہماری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تو سندھ کے اندر مختلف جگہوں پہ لانگ مارچ کی تیاریاں تک کی ہوئی تھی, اور ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق ہمیں تو یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ نون لیگ اور جے یو ایف اے کے چند لوگوں نے کہا تھا کہ جب آپ کا لانگ مارچ یہاں سے شروع ہوگا, کراچی یا سندھ سے سٹارٹ ہوگا, تو ہم اس کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے حکومت بھی ہماری ہے سندھ کے اندر اور سارے انتظامات بھی ہمارے ہیں, تو ہم نے ہی سب کچھ لے کے چلنا تھا. تو ہماری تو پوری طرح تیاری تھی, لیکن سوال تو ہماری طرف سے یہ بنتا ہے کہ اس کو سبوٹاج کیوں کیا گیا, اس سارے معاملے کو خراب کیوں کیا گیا؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق عمران خان صاحب کے پاس پورا ایک پلان تیار ہے کہ اگر یہ لوگ استعفے دے دیتے اور یہ پورا ایوان میرے ہاتھ میں آ جاتا تو اس کے بعد میں اپنی منمانی کی جو مرضی قانون سازی کرتا. 18ویں ترمیم کو اڑانا ہو تو اڑا دیتا, اگر پریزیڈینشل سسٹم بھی لانا ہوتا تو میں لا سکتا تھا, ہر قسم کی تبدیلی جو آئین کے اندر کرنی تھی وہ میں کر سکتا تھا. لیکن ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق اب تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اس وقت ان کی راہ کے اندر کھڑی ہوئی ہے, ورنہ باقی جماعتیں تو دراصل میں سیوان کو چھوڑ کے جانا چاہتی تھی. ٹھیک ہے, ایک یہ بات. اس کے بعد مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے استعفوں کے حوالے سے بھی اس کو فیز وائز ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا کہ قومی اسمبلی ہو, اس کے بعد دیگر سندھ اسمبلی کے علاوہ جو دیگر صوبائی اسمبلیاں ہوں وہاں سے پھر اس کے بعد استعفے, اور اس کے بعد سب سے اینڈ پہ سندھ اسمبلی کے بھی استعفے. لیکن ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہاں پہ برقرار تھا کہ عمران خان صاحب جس قسم کی اس وقت مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, وہ چاہے 150 بھی سیٹیں ہوں نیشنل اسمبلی کی, انہوں نے 150 کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ ضمنی انتخابات کرا دینے تھے, اور ہم نے ضمنی انتخابات دوبارہ لڑنے تھے یا نہیں لڑنے تھے اس حوالے سے بھی ابھی کلیئرٹی نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پی ڈی ایم کی دیگر 9 جماعتوں نے تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ جی ہو نہیں سکتے یہ ضمنی الیکشن, لیکن ہماری ذہن میں یہ تھا کہ یہ کروا دیں گے الیکشن, اور ہم پھر بھی گھوم پھر کے آ کے ادھر ہی آ کے کھڑے ہو جائیں گے, تو فائدہ اس ساری چیز کا, پھر ساری پریکٹس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی دراصل میں اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہتی تھی, اور وہ اس بات پہ بضد تھی. پھر میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا اب میں یہ تصور کروں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ قطعی طور پہ نہیں. ہمارا اختلاف ہے, ہم نے اپنا اختلاف نوٹ کروایا ہے, 4 اپریل کو ہماری سی سی کی میٹنگ بھی ہونی ہے, لیکن قطعی طور پہ ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نے پی ڈی ایم چھوڑ دی ہے, یہاں اب ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. ہمارا اختلاف رائے اپنی جگہ ضرور موجود ہے. ایک بات. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, جو اس انٹرویو کے علاوہ جو ہوئی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان ہے.
جن کا یہ کہنا ہے کہ احتجاجی تحریک تو ضرور چلے گی، اور خبریں پہلے ہی آ چکی ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنے ورکروں کو بھی تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہوا ہے، اور جتنی بھی ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں JUIFA کی، ان کو تیار رہنے کے احکامات جاری ہیں۔ اور آج ایک انٹرویو کے اندر مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر لانگ مارچ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد اب ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ تو بڑی شدید گرمی آ چکی ہوگی، یعنی کہ مئی کے اندر ہم بات کر رہے ہیں، تو مئی سے تو گرمی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا، کیونکہ آبویسلی کوئی بھی احتجاجی تحریک جو ہے وہ موسمی حالات کو دیکھے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 126 دن کا جب دھرنا دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے، تو دسمبر میں آ کے APS کا بھی واقعہ ہوا تھا، لیکن بہت زیادہ سردی بڑھ چکی تھی اور ان کی تعداد جو ہے جو لوگ اس میں شرکت کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ بہت کم رہ گئی تھی۔ تو اسی طرح ایکسٹریم سردی اور ایکسٹریم گرمی دونوں ہی بڑی مشکل حالات میں ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات جو مجھے ایک خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، اور یہ تمام پارٹیاں ایک دوسرے کے حوالے سے بیانات نہ دیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی مریم نواز نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور پھر اس میں بھی ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر جو ہے کچھ تنقید کی گئی تھی، اور اس کے بعد بختاور بھٹو نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی، اس میں بھی ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر جو ہے وہ تنقید کی گئی تھی۔ تو ایک سیز فائر کروانے کی جو ہے اب ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ آپس میں اس قسم کے بیانات نہ دیے جائیں کہ بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے۔ کیا یہ ممکن، یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میں نہیں جانتا، لیکن ایک کوشش اس وقت ضرور کی جا رہی ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھی۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔